السلام علیکم۔ کیا میسٹربیشن یا مشت زنی سے جسمانی کمزوری یا ویکنس ہوتی ہے؟ کیا یہ میسٹربیشن اریکٹائل ڈسفنکشن یا مردانہ کمزوری کا باعث بنتی ہے؟ آج ہم نے سائنس کی روشنی میں ان تمام متس کو ایکسپوز کرنا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے۔ میں ایز اے یورولوجسٹ، سیکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ 20 سال سے میڈیکل کی پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے۔ آج ہم ڈسکس کرنا ہے کہ میسٹربیشن یا سیلف سٹیمولیشن یہ ہیلدی ہیبٹ ہے یا ہارمفل پریکٹس ہے یا بیماری ہے۔ تو دوستو، واٹ از میسٹربیشن؟ یہ مشت زنی کیا ہے؟ یہ ایک نارمل فزیولوجیکل میکانزم ہے جس میں کوئی بھی انسان سیلف سٹیمولیشن دیتا ہے، خود لذتی حاصل کرتا ہے۔ یہ دونوں جنڈر میں ہوتی ہے، میل میں بھی ہوتی ہے، فیمیل میں بھی ہوتی ہے۔ میں کیونکہ میل سیکشول ہیلتھ ایکسپرٹ ہوں تو آج ہم میل کے بارے میں زیادہ ڈسکس کریں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ میڈیکلی ایک نارمل فزیولوجیکل میکانزم ہے۔ اس کے بارے میں بہت سارے مفروضے اور متس ہمارے معاشرے میں پریویل کر رہے ہیں اور یہ بہت سارے متس ہیں۔ آج ہم ایک ایک کر کے ان متس کو، ان مفروضوں کو ڈسکس کریں گے اور اس کے بارے میں حقیقت بتائیں گے کہ حقیقت کیا ہے۔ اس میں ایک متس یا مفروضہ ہے کہ میسٹربیشن کرنے سے جسمانی کمزوری ہوتی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ اس سے کوئی جسمانی کمزوری نہیں ہوتی اور میسٹربیشن یا مشت زنی کا جسمانی کمزوری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا مفروضہ ہے کہ سیمن کے ضائع ہونے سے یا منی کے ضائع ہونے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس سے جسم کمزور ہو جاتا ہے، نفس لاغر ہو جاتا ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیمن یا منی یہ جسم میں مسلسل بنتی رہتی ہے۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ یہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بہت اچھی غذا کھانے سے، بعض لوگ کہتے ہیں جی 100 گرام دیسی گھیو دیکھو تو 1 قطرہ خون کا بنتا ہے، اور 100 قطرے خون کے ملیں تو 1 قطرہ منی کا بنتا ہے۔ تو یہ ایک مفروضہ ہے، مت ہے۔ یہ کسی بک میں نہیں لکھا ہوا، کسی آرٹیکل میں نہیں ہے، نہ کسی قدیم حکماں نے یہ کہا ہے۔ یہ بات یہ سینہ بسینہ ایسے ہی بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ منی یا سیمن کے خارج ہونے سے، چاہے میسٹربیشن سے یا سیکس سے، اس سے کوئی جسمانی کمزوری نہیں آتی یا نفس لاغر کمزور نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک مفروضہ ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے متس ہے، ایک مفروضہ ہے کہ میسٹربیشن یا مشت زنی سے مردانہ کمزوری یا اریکٹائل ڈسفنکشن ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بالکل کوئی اریکٹائل ڈسفنکشن نہیں ہوتی، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، ایکسیسو پورن ایڈکشن سے بعض اوقات اریکٹائل ڈسفنکشن یا اس سے پریمیچور ایجیکولیشن یا ٹائمنگ میں کمی ہو جاتی ہے۔ یہ ایکسیسو پورن ایڈکشن سے ایسے ہوتا ہے اور یہ کمپلسو بیہیویئر اس کو ہم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مفروضہ ہے، مت ہے کہ یہ ایک ایب نارمل بیہیویئر ہے، یہ ایک کوئی بیماری ہے یا ایک گناہ ہے، سزا ہے۔ اس طرح کی باتیں معاشرے میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ایک ریلیجیس اور کلچرل ٹاپک ہے جس کے اوپر یہ گناہ یا ثواب کی بات، تو یہ ہر مذہب کے یا کلچر کے لوگ، آپ کے مذہبی رہنما اس بارے میں آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں اور سائنس کی روشنی میں میڈیکلی اس میں یہ ہے کہ میسٹربیشن یا سیلف سٹیمولیشن یہ ایک نارمل فزیولوجیکل میکانزم ہونے کی وجہ سے اس سے جسمانی نہ کوئی کمزوری آتی ہے، نہ ہی یہ کوئی نقصان ہوتا ہے۔ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، کئی پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کتنی فریکوینسی ہونی چاہیے، دن میں یا مہینے میں یا ہفتے میں کتنی دفعہ یہ فریکوینسی یا کتنی دفعہ ہم یہ کر سکتے ہیں، میسٹربیشن یا سیلف سٹیمولیشن کر سکتے ہیں؟ تو اس میں عرض یہ ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، اگر آپ کے پڑھائی، آپ کا کام، آپ کی جاب اس سے متاثر نہیں ہو رہی تو اس کو ایک نارمل پروسیس کے طور پہ آپ لے سکتے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ کب آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں، کب یہ پرابلم بن جاتی ہے، کب یہ اہم ہے کہ آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ لینا چاہیے؟ تو اس میں نمبر 1 یہ ہے کہ جب آپ محسوس کریں کہ آپ سارا دن آپ کے دماغ کے اندر یہی چیز گھوم رہی ہے، ہر وقت آپ اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو آپ کو ڈاکٹر سے، یورولوجسٹ اینڈ سیکسالوجسٹ سے اس بارے میں مشورہ لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آپ بہت زیادہ ایڈکٹ ہو جائیں اور آپ کی پڑھائی، آپ کا کام اور آپ کی پروڈکٹیوٹی یا جہاں آپ جاب کرتے ہیں وہ متاثر ہو رہی ہے اس کی وجہ سے، تب آپ ڈاکٹر سے اس بارے میں لازمی مشورہ کریں۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ کو نیچرل اراؤزل نہیں ہوتا، جب تک آپ پورن ویڈیوز نہ دیکھیں آپ کو اریکشن ہی نہیں آتی، تناؤ نہیں آ پاتا، کنڈیشن ریفلکس بن جاتا ہے، آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔
اسی طریقے سے اپنے پارٹنر کے ساتھ پرفارمنس دیتے ہوئے، حقوق زوجیت ادا کرتے ہوئے اگر مسئلہ آپ کو پرابلم ہو رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اریکشن میں کمی آ رہی ہے یا آپ کی ٹائمنگ کم ہو رہی ہے، پریمیچر ایجیکولیشن ہو رہی ہے، تو یہ ایک کمپلسو بیہیویئر ہو جاتا ہے، یہ ایک نفسیاتی اریکٹائل ڈسفنکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، نفسیاتی تعلق سائیکولوجیکل EDS کو ہم کہتے ہیں ڈیولپ ہو رہا ہے، تب آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ سب سے اہم بات کیا ہے اس میں؟ اہم چیز ہے کہ بیلنس از اے کی، جو بیلنس ہمیشہ ہر چیز میں توازن پیدا کرنے، ایکسیسو کو ایوائڈ کریں، بہت زیادہ کرنے کو ایوائڈ کریں، ایکسیسو پورن ایڈکشن کو ایوائڈ کریں، ہیلدی لائف سٹائل اپنائیں، اچھی خوراک کھائیں، پوری نیند لیں، ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کے اوپر انویسٹ کریں، اپنے جسم کے اوپر، اپنے ذہن کے اوپر، اپنی نیند کے اوپر آپ بیلنس قائم کریں، ٹھیک ہے؟ تو دوستو یہ میسٹربیشن کیا ایک نارمل ہیلدی بیہیویئر ہے، ایک نارمل فزیولوجیکل میکانزم ہے، یہ اس وقت تک ہیلدی ہے، یہ اس وقت تک نارمل ہے جب تک یہ آپ کے کنٹرول میں ہے۔ اگر یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور آپ اس کے انکنٹرول ہو جاتے ہیں، آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، امبیلنس ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے متس اور مفروضوں کو سائڈ پہ رکھیں اور سائنس کو فالو کریں۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور اس کو اپنے ان دوستوں کو شیئر کیجئے جن کے ذہنوں میں یہ سوال ہیں یا جو بہت زیادہ پریشان ہیں اس بارے میں، یا جو اس بارے میں انفارمیشن نہیں رکھتے، ان کو یہ آپ انفارم کیجئے، ان کو شیئر کیجئے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوالات ہیں، آپ کے دوستوں میں کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ میں ضرور سوال پوچھئے، میں انشاءاللہ اس کا آپ کو جواب دوں گا۔ تھینک یو ویری مچ۔